اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشورہ، اسے آپ اوپینین بھی کہہ سکتے ہیں، ڈسکشن بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کی رائے لینا، کسی سے مشورہ کرنا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ کیا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی سے مشورہ لے، کسی کی رائے لے، کسی کا اوپینین پوچھے، پوائنٹ آف ویو دیکھے کہ بھئی اس معاملے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ چاہیے، میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو پہلے تو یہ طے کر لیجئے کہ یہ مشورے کا لفظ کہیں ہمارے لیے ضروری ہے زندگی کے لیے یا نہیں ہے، ہم ہمارے فیصلے خود ہی کرتے رہیں۔ تھوڑی سی غور و فکر کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے۔ یعنی بچہ جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہیں لے گا تو آپ سوچئے کہ وہ کیسے اپنی آگے زندگی چلائے گا۔ کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے مشورہ نہیں لے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی مریض اپنے ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی ٹرینر اپنے کوچ سے مشورہ نہیں لے گا تو کیا ہوگا؟ بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عقل کی عدالت میں تو یہ طے ہو گیا کہ مشورہ لینا ضروری ہے۔ اب آئیے قرآن کی طرف، یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہماری عقل صحیح راستے پہ جا رہی ہے یا نہیں۔ تو قرآن میں تو باضابطہ سورہ شورا ہے کہ مشورہ لینے کے نام پہ ایک سورت نازل ہو گئی، اور مجھے بہت اچھی لگی ایک آیت اس میں، اس سلسلے میں، یعنی آیتیں تو بہت ہیں، میں اس کو ابھی نکال کے رکھا ہوں، آل عمران کی 159 ہے، میں اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ لوگ نرم مزاجی کو بڑی غلط بات سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اتنے نرم ہیں اس لیے تم سب ہم کو دبا رہے ہو، تھوڑے سخت ہونا چاہیے۔ یہ بہت غلط ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بڑے رحم دل واقع ہوئے ہو، نرم دل واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے، یعنی بد اخلاق اور سنگ دل ہوتے، پتھر دل ہوتے، تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ یہاں خاص طور پہ بات ہو رہی ہے صحابہ اکرام کی، یہ بات کو نوٹ کر کے رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بھی بڑے نرم تھے، ایسا نہیں، تو پھر جنگ ہی نہیں ہوتی تھی، قتال ہی نہیں ہوتا تھا، وار نہیں ہوتی تھی۔ تو گرد و پیش سے یہ لوگ آپ سے ہٹ جاتے۔ اب ان کے قصور معاف کر دیجئے، آپ ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے اور دین کے کام میں ان سے مشورہ لیا کیجئے۔ یعنی محمد الرسول اللہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے صحابہ اکرام سے آپ مشورہ لیا کیجئے۔ اچھا، پھر جب تمہارا کسی رائے میں عزم ہو جائے، سب مل کے ایک بات کو طے کر لیں، کسی رائے پہ مستحکم ہو جائیں، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور آگے بڑھو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے اوپر بھروسہ کر کے کام کرتے ہیں۔ اب ہم اکثر روایتوں میں بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا، یہ حکم دیا کہ تم آپس میں کوئی بھی کام مشورے سے کیا کرو۔ استخارہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ استخر کہتے ہیں خیر طلب کرنا، استغفر کہتے ہیں مغفرت طلب کرنا، استعانت کہتے ہیں تعاون طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ تو اس کا لفظ جب لگ جاتا ہے الف سین، تو سمجھ جانا آپ وہ چیز مانگ رہے ہیں، استعانت، استغفار، اور جو ہے یہ تو استخارہ، تو آپ اللہ سے خیر طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب آپ کا اس میں کیا مشورہ ہے، کیونکہ آگے کی بات تو میں نہیں جانتا کیا ہونے والا ہے، اب میں آگے چلوں پھر اس کے بعد نقصان ہو، پھر ایسا ہو، تو لہٰذا میرا دل بدل دیجئے، راستے بدل دیجئے، میرے دل سے خیال نکال دیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے، تو پھر اللہ تو خیر کرنے والا ہے، آپ اس شر کو نکالیے، خیر ڈال دیجئے، یہ بھی دعا کر سکتے ہیں آپ۔ یہاں آج جو ہم مشورے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر مشورہ لینا ہے تو پورے سرکمسٹانسز کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ راستہ چلتے کسی بھکاری سے آپ پوچھ رہے ہیں راستہ کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے مجھے، ارے بھائی اسے کیا معلوم ہے؟ کسی اندھے سے آپ پوچھ رہے ہیں، کسی مفلوج اور کسی پاگل اور کسی وہیں راستے میں بیٹھا ہوا ایک گندا سا آدمی، آپ اس سے راستہ پوچھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی بیچارے کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کسی ضعیف آدمی سے راستہ پوچھ رہے ہیں جس کا اپنا چلنا خود، بہرحال بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو مشورہ اگر لینا ہے تو دا بیسٹ پرسن وہ ہو سکتا ہے جو ٹریفک پولیس والا ہے۔
اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ وہ ہو سکتا ہے کسی آٹو رکشہ والے سے، کسی ٹیکسی والے سے پوچھیے، بھائی صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا یہ جگہ مجھے جانا ہے. تو مشورہ لینے کے لیے آپ کو صحیح پرسن سلیکٹ کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ صحابہ اکرام سے مشورہ لینے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ اکرام آلریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ پہ، قرآن پہ ایمان لا چکے ہیں، آخرت پہ ایمان لا چکے ہیں. تو چلو بھائی جنگ پہ جانے کا ہے، تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ چنانچہ ہم تفسیروں میں پڑھتے ہیں، روایتوں میں، کہ وہ جنگ خندق جو ہوئی تھی، جس میں خندق کھودی گئی، وہ ایک صحابی کے مشورے پہ ہوا وہ کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور پلان بنا رہے تھے. تو آپ نے کہا یہ میرا ایک نارمل انسان کی حیثیت سے مشورہ ہے، اس میں نبوت شامل نہیں ہے، اس میں اللہ کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ مجھے یہ آئیڈیا دے رہا ہو. جہاں اللہ آئیڈیا دیتا تھا آپ بتا دیتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے، یہ میں ایک عام انسان کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، تمہیں اس کا انکار کرنے کا حق ہے. اور وہاں سب صحابہ اکرام اپنا مشورہ دیتے. تو یہ بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے. بہرحال آپ مشورہ اس سے لیجئے جو مشورے کے لائق ہو. آپ جو ہے کسی جوتا سینے والے سے، چپل سینے والے سے پوچھیں گے کہ بھائی شوگر کی گولی کون سی کھاؤں میں، یہ تو غلط بات ہے نا. یا آپ ڈاکٹر سے جا کے مشورہ لے کے میں اپنی بیگم کو ایک اچھا ہار دلانا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیے کون سے سونار کے پاس سے لوں اور کہاں سے لوں، پھر بھی ڈاکٹر بتا دے گا. لیکن ایک جوتا چپل سینے والا کیا بتائے گا آپ؟ اچھا اگر بتا بھی دے بھائی مجھے بھی شوگر ہے اور اتنی ہی ہے، میں یہ گولی کھا رہا ہوں، یہ چٹھی ہے اس کی، تو وہ اپنے ایکسپیرینس سے بتائے گا نا. آپ ایک ایسے شخص سے مشورہ لے رہے ہیں جو خود اپنی زندگی میں لاؤبالی میں زندگی گزار رہا ہے، تو وہ آپ کو الٹے مشورے دے دے گا. اچھا اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگنے کے لیے آئے تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ سوال کر رہا ہے یا اپنا دکھڑا سنا رہا ہے. اس میں بڑی دو کیٹیگریز بہت ضروری ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار شوہر گھر آیا اور اپنی بیوی کے سامنے فلاں فلاں جگہ ایسا ہوا بھائی، ایسی ٹینشن ہے بھائی، اپنی بہن سے ملا، اپنے بھائی سے ملا، اپنے دوست سے ملا، تو اپنا دکھڑا سنا دیتا ہے، اپنا درد سنا دیتا ہے، یہ سوچ کے کہ اس کی طرف سے کچھ دلاسا ملے گا. اب وہاں آپ شروع ہو گئے، میں تم کو تو پہلے ہی بولا تھا کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا. بیوی بولے گی ہاں اچھا ہے نا، میری بات تو تم سنے نہیں، میں جب بولی تھی یہ زمین مت خریدو، وہ گھر مت خریدو، یہ ایسا مت کرو، بچے کو اسکول میں ایڈمیشن مت دلاؤ، یہ سامان وہاں سے مت خریدو، اب بھگت لیے نا. تو اب ایسے نالائقوں کو اپنی بات بولنے سے آپ کے دماغ پہ اور الٹا ٹینشن بڑھا دیں گے یہ لوگ. تو ان کے سامنے اپنے دکھڑے بھی مت سنائیے، وہ سنانے کے لیے اللہ ہے، بہت اچھا ہے وہ. اگر آپ کے سامنے کوئی اپنا دکھڑا سنائے تو آپ پہلے یہ پوچھ لیجئے کہ بھائی صاحب آپ مجھ سے اس کی وضاحت چاہ رہے ہیں، مجھ سے دلاسا چاہ رہے ہیں، ہمدردی چاہ رہے ہیں، یا مشورہ چاہ رہے ہیں، آپ ذرا بتائیے مجھے. مشورے کی اگر ضرورت پڑے تو پہلے ہی وہ دکھی ہو کے آیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر اور لان تان کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا بھی دل ٹوٹ جائے گا اور ہی دل ٹوٹ جائے گا. ہو سکتا ہے وہ غلط فیصلے کر لے جا کے. آپ اس کو اس وقت دلاسا دیجئے. میں کوشش کروں گا اسی پوری بات کو 1 منٹ کا ایک شارٹ بھی بناؤں، کیونکہ آج کل ہمارے پاس بڑے مصروف لوگ ہیں بھائی، مصروف. 2 منٹ 3 منٹ سے زیادہ، 1 منٹ سے زیادہ میسج دیکھنا سننا گوارا نہیں کرتے. آج کل میرے خیال سے تو ایسا لگے گا کہ آنے والے دنوں میں 3-4 مہینے میں ڈیلیوری ہو جائے گی. سال میں 4 بچے دے گی ایک عورت، جیسے بکریاں دیتی ہیں نا، 2 جھول 3 جھول، وہ نوبت آنے والی ہے میرے خیال میں. اللہ ہمیں معاف کرے ان چیزوں سے، اور اللہ تعالی ہم کو قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، سوچنے سمجھنے، وسعت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی وجہ سے ہمارے ذہن کی کیپیسٹی بڑھے، ہمارے اندر پیشنس آئے، صبر آئے. السلام علیکم.